ناظرین، جیسے کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پی ٹی آئی جس کو اس طرح کا ٹائم پی ٹی آئی پر آ گیا تھا یا کہا جاتا تھا لوگوں کی طرف سے، فیصل واؤڈ اور مختلف لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم موجود ہیں پی ٹی آئی سینٹرل آفس میں، اگر آپ میرے دیکھ سکیں تو یہاں پر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر صرف ٹکٹ لینے کے لیے ہیں۔ تو شیخ صاحب، کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پی پی 16 سے طریق صاحب کا امیدوار ہوں، لیکن میرے حلقے سے 20 لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں طریق انصاف کے۔ پورے پاکستان میں ہر حلقے میں صوبائی قومی اسمبلی میں 20 سے 25 لوگوں نے پاکستان طریق انصاف کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ آج دیکھیں اور اس کے علاوہ مربع صاحب کے آفس میں نیچے بہت زیادہ دنیا کھڑی ہے صرف ٹکٹ کے لیے۔ سر بتائیں، ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کہا جاتا تھا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا، کیا کہیں گے اس پر؟ گزارش کروں، جنہوں نے کہا ہے کہ ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے منہ پہ چاندی کی نشانی کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں قائد محبوب اللہ عمران خان صاحب کو چاہنے والے کتنے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ میں خود بھی آنے کے لیے مناٹی ریزرشپ میں بھی یہاں پہنچا ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں 22 سال سے خان صاحب کا سپاہی ہوں، سارے 18 منسٹر سب کو بھگا دیا، انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ ٹکٹ دیں گے۔ اس طرح عرض کروں کہ ایک ایک حلقے سے 26 28 30 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، سب کارکن نظریاتی کارکن ہیں۔ ہمیں یہ سچ کی ہوگی محبوب قائد عمران خان صاحب کی ہوگی۔ سر کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پی ٹی آئی پر اس طرح کا وقت آ چکا تھا، لوگ دعوے کرتے تھے، فیصل واؤڈا دعویٰ کرتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا، کیا کہیں گے؟ آج تو یہاں پہ لوگوں کا بڑا رش ہے، ٹکٹ لینے کے لیے آئے یا کوئی بریانی بانٹی جا رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمران خان کا سپاہی مخاطب ہوں، میں سرگودا سٹی 75 سے امیدوار ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سینٹرل سیکریٹریٹ کے اندر امیدواروں کا جنگ مفید ہے لوگوں کا۔ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو درخواستیں ہیں وہ طریق انصاف کے امیدواروں نے جمع کروائی ہیں۔ خصوصاً میں اپنے سرگودا حلقہ سٹی کی بات کروں تو وہاں جو پی پی 75 ہے اس میں 25 امیدوار طریق سر کاغذات منظور ہو گئے؟ سرگودا سے پنجوتا صاحب نے بھی کروائے تھے، وہ تو مسترد ہو گئے تھے۔ سرگودا والے الحمدللہ سب ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو سب کے کاغذات منظور۔ تو مریم صاحبہ آپ کی حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں، سرگودا سے لڑ رہی ہیں، کیا پیغام دیں گے مریم صاحبہ کو؟ میں انشاءاللہ مریم وہاں سے بھاگ جائے گی، ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ الیکشن لڑیں، وہ ایک کمپین کے لیے بھی وہاں نہیں آئے۔ نون لیگ کے جتنے امیدوار سرگودا سٹی کے ہیں ابھی تک وہ عوام میں نہیں نکلے۔ مجھے ایک امیدوار کا مجھے فون آیا تو میں نے اس کو بولا ہے کہ آپ نے لوہے کے جو لباس ڈال کے عوام میں جانا ہے۔ عوام کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے، انہوں نے 1.5 سال میں جو حکومت کی ہے، عوام اس کا 8 فروری کو حساب دے گی۔ سر ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے یہ کہا جاتا تھا، آپ یہاں پر ٹکٹ لینے آئے ہیں یا کوئی بریانی وغیرہ بانٹی جا رہی ہے جس طرح باقی پارٹیوں میں ہوتا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ سر ہم اپنے بھائی کے ساتھ آئے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے یہاں پہ، اور کون کہتا ہے کہ ٹکٹ لینے کے لیے یہاں کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ ٹکٹ لینے والے اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی۔ سر آپ بتائیں، آپ تو بڑے، آپ کے وائف صاحب جو ہے میم نادیہ کھٹک صاحب، وہ بھی فیلڈ میں ہمیشہ نظر آتی ہے، آپ بھی یہاں پر ٹکٹ لینے آئے ہیں یا پھر جس طرح نون لیگ کے نہیں ٹکٹ لینے نہیں آئے، جسٹ کیا کہتے ہیں میں لوگوں کو دیکھنے آیا ہوں، اور میں بھی آپ کی باتیں سن رہا تھا، اور خاص طور مریم نواز صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھی کیا کہتے ہیں کہ ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا، میرے خیال میں ہر حلقے کے 10 15 لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر یہ بلہ لے بھی لیتے ہیں نا، خان ایک برانڈ ہے، خان بکتا ہے، اور خان کے میں کہتے ہیں جو بھی ایک نشان دیں گے، آپ دیکھیے ذرا اس دفعہ ہوگا کیا ہے۔ سر چلا یہ 2 تہائی کہتے ہیں تو 3 تہائی نظر۔ اچھا سر، ایک سوال ہے آپ سے کہ نادیہ کھٹک صاحبہ نے کاغذات جمع کرا دیں، امید یہ کی جا رہی ہے کہ پرویز کھٹک سے مقابلہ ہوگا ان کا، تو پرویز کھٹک کہتے ہیں پی ٹی آئی کو تو سٹینڈ ہی میں نے دیا، اس پر کیا کہیں گے؟ پرویز کھٹک کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، دیکھیے نادیہ کا جو پارٹی پالیسی ہے جو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، وقت سے پہلے کسی کا کچھ نہیں پتا، جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہی ہے۔ ریومرز ہو رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں، اس میں میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، جو پالیسی اعلان کرے گی اگر پرویز کھٹک کے مقابلے میں، اور انشاءاللہ پھر آئیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ پرویز وہ آج میں صبح ایک دیکھ رہا تھا، کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ پرویز کھٹک نے کہا کہ ڈسٹرکٹ یہ پورا کے پی میرا ہے، تو کسی نے مذاق میں بولا تھا ڈسٹرکٹ پورا کے پی تو تمہارا اس موسم میں نہا کے تو دکھاؤ۔ پرویز کھٹک کا وہ صاحب ہے، انشاءاللہ مقابلہ کرے گا عمران خان ہوگا انشاءاللہ۔ سر بتائیے گا، لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ کے ٹکٹ کے لیے آیا تھا، ہم پی ایس 27 کو ہمارا حلقے میں کم سے کم 10-15 لوگوں نے کاغذات 10-15 پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے 10-15 لوگ اس سے نہیں زیادہ جمع کیا۔ سر
बताएं, लोग कहते थे टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, कहा जाता था कि पीटीआई के टिकट पे लोग इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, पार्टी खत्म हो गई है, लोगों का बड़ा हुजूम है, क्या कहेंगे? नहीं सर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल्के से तकरीबन 12-13 आदमी ने अप्लाई किया पीटीआई टिकट के लिए। हमारा ताल्लुक बुनेर से है, ये चेयरमैन बैरिस्टर खान भी हमारे गाँव का है, और मैंने हमारा भाई है अफसर खान, उसने पी के 27 के लिए कागज़ जमा किया है, और हम खुद भी पीटीआई का सदर हो अपने यूसी। सर आपका ताल्लुक KPK से है, पेशावर हाई कोर्ट में एक फैसला हुआ था जरताज गुल साहिबा के हवाले से जो चीफ जस्टिस KPK ने किया है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम अच्छा फैसला किया, हाई कोर्ट साहब ने जो जस्टिस इब्राहिम खान जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला किया है, हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारा हकीकत मुनेर का मुताबिक उम्मीदवार है 10 से, और सारा मुनेर को वोट देगा इंशाल्लाह। सर बताएं, लोग कहते थे टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ पर लोग टिकट लेने आए हैं, यहाँ पर कोई बिरयानी बांटी जा रही है या कोई इस तरह का और खेल है जहाँ पर लोगों की इतनी बड़ी हुजूम मौजूद है पीटीआई ऑफिस में? सेंट्रल ऑफिस की सूरत तो आपने देखी है, वैसे इसके अलावा भी चूँकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर हूँ, आप जहाँ भी जाएंगे आप यकीन करें मुझसे तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग रखते हैं कि हमें टिकट लेके थे, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन खान साहब ने इस दफ़ा वाज़ेह तौर पर ये बात कही हुई है कि मैंने टिकट देना है, मैंने किसी की बड़ी गाड़ी नहीं देखनी, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास गाड़ी भी नहीं है उसको टिकट मिलेगा। और इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे सारे वर्कर्स को टिकट मिलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है। सर आप वकील भी हैं, एक सवाल है आपसे कि अभी थोड़ी देर पहले ये खबरें चलने लगी है कि चीफ इलेक्शन कमीशन बमा अमला इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, अगर वो इस्तीफ़ा दे दे तो इससे इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं कानून के नज़र में? वक्ती तौर पर तो उसमें ज़रूर डेंट पड़ेगा, लेकिन ये है कि इलेक्शन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आर्डर्स मौजूद है, जजमेंट मौजूद है, या तो काजी फाइज ईसा साहब रहेंगे या इलेक्शन होंगे, इसके अलावा ऑप्शन नहीं। शुक्रिया। तो जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये मनाजिर हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के। इस तरह के मेले का समाज, जिस तरह मेरा मिनाटी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है, ये आज हमें जिस तरह इलेक्शन का ऐलान हुआ उसके बाद में हमारे लिए इस तरह के त्यौहार का दिन जिस तरह नहीं होता है खुशी का, इस तरह का हमें सामान नज़र आ रहा है। मैम ये बताइएगा कि लोग कहते थे, फैसल वावडा कहता था, मरियम नवाज कहती थी कि पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, ये लोग को टिकट देने के लिए फिर रहे होंगे लेकिन लोग नहीं मिलेंगे इनको टिकट लेने के लिए। यहाँ पर हमने हालात देखे, पिछले 3-4 दिनों से खचाखच भरा हुआ है ऑफिस, क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान, मैं कहूँगी इस वक्त पूरा पाकिस्तान, सिर्फ ये कारकुनान नहीं, पूरा पाकिस्तान चाहते हैं हमें आप टिकट दें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो खान के लिए हर बंदा तैयार है, और यही वो वजह है कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, पीटीएम आगे आगे देखिए पाकिस्तान पूरा आपके साथ करता है क्या। सो वोट का जो ताल्लुक है वो आवाम से है, और नॉमिनेशन पेपर्स का ताल्लुक वर्करों से है। आपने देखा एक एक हल्के से 20-20, 30-30, 10 से लेके ऊपर 20-20 जो है वो कारकुनान ने जो है अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए हैं। मुझे इतनी खुशी है कि हर लीडर को ये मालूम हो चुका है कि अगर मैंने काम ना किया तो मेरे पीछे लाइन लगी है पीटीआई के वर्कर्स की, जो कि एक से बढ़ के एक त्याग खड़ा है। तो ये खान चाहते थे और यही उन्होंने मौरूसी सियासत को ख़त्म किया है। और आप देखेंगे कि 2 से 4 दिन के अंदर 2 मिनिमम और 4 मैक्सिमम दिन के अंदर अंदर जो है वो पता लग जाएगा कि टिकट किसको मिलेगा। और फिर आप देखिए पूरी की पूरी आवाम जो है वो उस नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट है उसको आगे भी लेके जाएगी। और देखिए आपको इस रश से क्या अंदाज़ा हो रहा है कितने लोग हैं जो टिकट लेने वाले हैं। अच्छा मैम, एक और सवाल है, पेशावर हाई कोर्ट का इस तरह चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया था जरताज गुल के केस के हवाले से, उस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, पिछले दिनों मिसिंग पर्सन के केस में कुछ शख्सियात ने कहा था कि इमरान रियाज कौन है, क्या आप इमरान रियाज को जानती हैं? पूरा पाकिस्तान जानता है। और जो मैं ये कहूँगी कि अपने तमाम अदलिया से, क्योंकि वो लोग जो लिखा हुआ होता है कागज़ में वो उसको ज़्यादा पढ़ते हैं, और अगर वो ना हो तो वो उसको आई थिंक ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने एक हमारा पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो एक मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को उससे दिली खुशी भी हुई थी, लेकिन मेरे लिए अज़ियत ये बहुत ज़्यादा थी कि ये वो तमाम सूरत हाल होनी नहीं चाहिए थी कि आखिरकार जो है वो ऑनरेबल जज को जो है वो आना पड़ा। और मेरे ख्याल में हमें ये चीज़ें
انکریج کرنے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قانون اور آئین کو کوئی بھی نہ توڑے اور اس کی پاسداری کے لیے جو قانون دان ہے عدلیہ ہے وہ سب اپنا جو کام ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ کریں. جیسے ہمیشہ ججز نے سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ کیسز جو ہے وہ بہت طول ہو جاتے ہیں, تو میرے خیال میں اس کو فوراً اس کو نپٹانا چاہیے تاکہ یہ جو اتنے عرصے کے جو آپ کے کیا کہتے ہیں معاملات ہیں ان کو جلد از جلد حل کیا جائے. اس وقت پورا پاکستان ایک کشمکش میں ہے کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں لیکن کیا ہو رہے ہیں. اچھا میم, یہی سوال آپ نے ہو بھی رہی ہیں لیکن کیا ضمانت ہو. آپ نے الیکشن کی بات کیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان بما عملہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ تو کیا کہتے ہیں باتیں آتی ہیں نا یہ چند گھنٹوں کی ہوتی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال الیکشن کمیشن کے جو ہے پورا اسٹاف ان کو وہیں پر ہی رہے گا اور الیکشن کی بس تیاری کریں. اور اسی کل پتہ لگ رہا تھا کہ جناب سینٹ سے یہ کچھ ہو رہا ہے, آج الیکشن کمیشن میں باری آ گئی ہے اور یہ چیزوں میں آپ مت پڑھیں. آپ کا فوکس صرف الیکشن پہ ہونا چاہیے, ووٹ پہ ہونا چاہیے. 8 فروری کو ہم نے کیا کہتے ہیں الیکشن لڑنا ہے, ووٹ پڑھنے اور پاکستان تحریک انصاف میں آنا ہے.